خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایمبیسڈر لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع جو کل بہت بڑا واقعہ ہوا ہے دنیا میں، جس کے دور رس اثرات جانے کا بہت قوی امکان ہے، وہ ہے حماس کے جو لیڈر اسماعیل ہانیہ، ان کا قتل جو تہران میں ہوا ہے، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ جس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، خاص طور پہ 7 اکتوبر 2023 سے جو حماس نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے جس طریقے کی جوابی کارروائی کی اور جو ابھی تک جاری ہے، جس میں بے شمار جانیں ضائع ہوئی ہیں، تقریباً 39,445 کہتے ہیں کہ لوگ جام شہادت فلسطینی نوش کر چکے ہیں، اور بے شمار لوگ یعنی تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ریفیوجیز فلسطینی جو ہیں مختلف جگہوں پر ہیں۔ تو اس میں مذاکرات ہو رہے تھے کچھ طاقتوں کے درمیان۔ ابھی اچانک یہ قتل ہوا ہے، تو اس سے ایک بڑا سیٹ بیک ہونے کا امکان ہے، جس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے اپنے ایکسپرٹ سے۔ میرے سامنے موجود ہیں جناب ایمبیسڈر ریاض بخاری صاحب۔ یہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں پاکستانی سفارت خانے میں، اور وہاں پر انہوں نے مڈل ایسٹ کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر انہوں نے خاصا گہرا مطالعہ بھی کیا، ان کی نظر بھی بڑی گہری ہے، تو ان سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے۔ اسی طرح میرے بائیں جانب ایمبیسڈر عمران یاور ہیں۔ عمران یاور بھی جو ہیں نارتھ افریقہ میں اور دوسرے ممالک میں یہ سرو کر چکے ہیں، اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور یہ ہمارے اس پینل کا ایک ریگولر حصہ بھی ہیں، تو ان سے بھی جو ہے وہ ہم استفادہ کریں گے ان کے خیالات سے۔ تو آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال جناب ریاض بخاری صاحب سے ہوگا۔ میں چاہتا ہوں ریاض بخاری صاحب کی اسماعیل ہانیہ کی جو شخصیت ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، کہ ان کے بارے میں کچھ ان کا بیک گراؤنڈ، کہ یہ کون تھے، کہاں سے یہ منظر عام پر آئے، اور ان کی سگنیفیکنس کیا تھی جو ہے وہ۔ شکریہ ایمبیسڈر ایاز محمد خان صاحب۔ پہلے تو میں آپ کو فارملی ایمبیسڈر لاؤنج میں ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج آپ ایمبیسڈر لاؤنج کا جو پروگرام ہے اس کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ آپ کی جو شرکت ہے ایمبیسڈر لاؤنج میں وہ ریگولر ہوتی رہے گی۔ میرے لیے بڑا باعث مسرت ہے۔ شکریہ۔ اچھا، آج جو واقعہ ہوا تہران میں، یہ اس نے مڈل ایسٹ کو سیاسی طور پر ہلاک کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ہانیہ صاحب کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ ایک فلسطینی ریفیوجی جو ریفیوجی کیمپوں میں پروان چڑھا، دوسرے ملکوں میں بھی کیمپس میں ہی رہا، عربک میں تعلیم حاصل کی، اور پھر فلسطین کی جد و جہد میں سیاسی طور پر شامل ہو گئے، اور آخر میں ان کا جو ان کی ایسوسیشن تھی وہ حماس کے ساتھ رہی پولیٹیکلی۔ اور ابھی جو ان کا جو رول تھا، وہ حماس کا جو پولیٹیکل ونگ ہے، حماس کے 2 ونگ ہیں، ایک ملٹری ونگ ہے، ایک پولیٹیکل ونگ ہے۔ یہ اس طرح کہہ لیں کہ حماس کا یہ پولیٹیکل فیس تھے۔ وہ فیس تھا جو کہ دنیا میں بیسٹ نون فیس حماس کا تھا، اور جتنی بھی ان کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی تھی، حماس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اس میں ہانیہ صاحب جو ہے وہ ان کو لیڈ کرتے تھے۔ انٹریکشن ان کا ورلڈ میں بہت زیادہ تھا، خاص طور پر ٹرکی میں، ایران میں، قطر میں، ایجپٹ میں۔ تو ہمیشہ سے ان کی خواہش رہی کہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کی جد و جہد ہے وہ کسی کنکلوژن تک پہنچے، اور یہ سیاسی جد و جہد پہ ان کا یقین تھا۔
ابھی جو صورتحال تھی اکتوبر کے بعد سے 300 دن آج ہو گئے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 40,000 کے قریب لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسنگ ہے، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اور یہ پچھلے 8 مہینے سے یہ جتنی بھی اٹیمپٹس تھیں، ایفرٹس تھیں کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو جائے، اس کے لیے جو بات چیت تھی حماس کی طرف سے، یہ ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے کم از کم 3 بار جو بھی سیز فائر نیگوسیشنز ہوئیں قطر کے حوالے سے یا ایجپٹ کے حوالے سے، انہوں نے اپنی کانسنٹ اس میں دی، لیکن اسرائیل نے ہر بار جو گول پوسٹ جو ہے وہ چینج کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی کے قریب جاتے ہوئے بھی ناکام ہو جاتے تھے۔ اور یہ چونکہ یو این نے حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف بھی کچھ کنٹریز نے ایکشن لیا ہوا تھا، ICC کا ایکشن بھی تھا، تو یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑا سیکرٹ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم یہ ترکیہ میں نظر آئے جب ان کی ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، تہران میں جو ابھی یہ آئے ہوئے تھے، تو وہ جو ایران کے نئے منتخب پریزیڈنٹ تھے ان کی جو اناگوریشن تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ وہاں پر یہ جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں ان کے مطابق اسرائیل کے ٹارگٹ ایکشن کا نشانہ بنے۔ میں جو مشن میں تھوڑا سا ریاض نے کافی اچھا اس کو سارا ایکسپلین کیا، لیکن ایک چیز دیکھیں کہ جب یہ 7 اکتوبر کے بعد جب اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا اگینسٹ حماس، تو انہوں کے جو لیڈرشپ تھی پولیٹیکل ایز ویل ایز ملٹری، انہوں نے ایک چیز کہی کہ آل لیڈرشپ پولیٹیکل ایز ویل ایز ملٹری آف حماس از اے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ۔ تو ہنیہ صاحب لائک ادرس، اس سے پہلے آپ کو ہوگا کہ ان کے جو تھے صالح العروری جو نمبر 2 تھے حماس کے پولیٹیکل ونگ میں بھی، ان کو انہوں نے جنوری میں اسیسینیٹ کیا تھا، تو ہی واز اے واکنگ ڈیڈ، ہز لائف واز آلویز ان ڈینجر۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کے 3 بیٹے وہ مارے گئے، بالکل، اس کے ان کے پوتے، فیملی ممبرس کافی مارے گئے، ان کی بہن اور ان کی فیملی کی تو ساری، ہی واز آلویز ان ڈینجر آف دس تھنگ۔ ٹھیک درست۔ بلکہ اگر میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کروں کہ اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ جب بڑے ہوئے اور 87 میں جب انتفاضہ ہوئی، پہلی انتفاضہ جب ہوئی، تو اس وقت حماس کی بنیاد ڈالی گئی، شیخ یاسین جو ہیں وہ مرحوم نے انہوں نے بنیاد ڈالی، تو اسماعیل ہانیہ ان کے دست راست تھے، ان کے رائٹ ہینڈ تھے، انہوں نے حماس کی بنیادیں اٹھانے میں بڑا کردار ادا کیا جناب علی وہ، بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں اب یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو حزب اللہ کے جو ملیٹنٹ لیڈر، ملٹری کے ہیڈ تھے، کیا نام تھا، فاؤد شکر، ان کو مارا گیا کچھ 12 گھنٹے پہلے۔ جی بالکل۔ تو دیٹ واز they say it was in response to his that attack on 12 بچے جس میں مارے گئے تھے، جی گولان ہائٹس میں۔ لیکن ان کی تو جو کلنگ تھی، اسیسینیشن تھی، وہ تو انپرووکڈ تھی، اس میں تو انہوں نے کچھ نہیں۔ جی بالکل درست۔ میں یہ سوال پھر ریاض بخاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ریاض یہ بتائیے کہ اسرائیل نے ان کو کیوں ضروری سمجھا قتل کرنا؟ یعنی کیا یہ خطرہ تھے اسرائیل کے لیے؟ براہ راست تو خطرہ تھے وہ، چلیے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کیوں ان کو قتل کرنا ضروری سمجھا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو یہ بیسٹ نون فیس تھے حماس کا، ٹھیک، ورلڈ اوور انٹرنیشنل فیس ہی ان کا تھا۔ حماس میں جب بھی ذکر ہوتا تھا تو ہانیہ صاحب سامنے آتے تھے، تو ہی واز لیڈنگ دا نیگوسیشن ویری ایکٹیولی۔ اور اب آگے جو بات ہو رہی تھی، جو فلسطین کے جو پولیٹیکل فیکشنز ہیں ان میں کوآپریشن بڑھانے کی، ان کی یونیفیکیشن کی، ان کی کوآرڈینیشن کی، تو اس میں بھی ان کا رول بڑا اہم ہونا تھا تاکہ فلسطینی ایک ہو کر آگے جو بات چیت کو آگے چلا سکیں۔ دوسری، جیسے عمران نے کہا کہ
اسرائیلی تو ہمیں حیثیت سے بڑے کلیئر تھے، ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا ان کو ایلیمینیٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ابھی جو اٹیمپٹس ہیں، پرٹیکولرلی آفٹر وزٹ ٹو واشنگٹن بائی اسرائیلی پرائم منسٹر، وہ بڑا کلیئر ہے. وہ اب 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات بیک گراؤنڈ میں جا چکی ہے. اب پورے کنٹرول فلسطین چاہتا اسرائیل چاہتا ہے فلسطین کے اوپر، ٹھیک ہے، بالکل، وتھ نو رول آف حماس ایٹ آل. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر یہ جو حماس کے جو پولیٹیکل ونگ ہے، جو وہ اپنی ایفرٹس کر رہے تھے، تو وہ بڑی پھر مشکل میں اسرائیل کو ڈال سکتی تھی. بالکل، کیونکہ ابھی جو ان کے بیجنگ میں جو جیسی نیگوسیشن ہوئی، جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یا ڈکلیریشن ایشو ہوا، اس میں تو آلموسٹ 50% شیئر جو ہے وہ حماس کے پاس آ رہا تھا. جی بالکل، ٹھیک ہے. بالکل. تو اس میں ان کو پھر ختم کرنا، جو ان کا اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، وہ بڑا ضروری تھا. نیکسٹ میسیجنگ یہ تھی، وہ ایران کے حوالے سے بھی تھا. قطر میں بھی ان کی جو ریزیڈنس تھی وہ بڑی نون پلیس پہ تھی، اور بھی جگہ یہ جاتے رہے ہیں، تو وہاں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. وائی ان تہران؟ جی، تہران کو بھی میسیجنگ تھی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اب اسرائیل نے اس پورے کانفلکٹ کو مزید پھیلا رہے ہیں. ٹھیک، وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح ایران بھی اس میں انوالو ہو جائے. ٹھیک. چونکہ آپ دیکھیں پچھلے 10 مہینے میں پوری دنیا میں جتنی ڈیمونسٹریشن اسرائیل کے خلاف ہوئی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی. امریکہ میں کبھی نہیں ہوئی اتنی. ٹھیک ہے. آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں امریکہ میں. if I may stop you here, because کیونکہ آپ اس موضوع پر آ رہے ہیں جس پر ہم ابھی آنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا چاہتا ہوں کہ ایمبیسڈر عمران یاور سے جو ہے نا، وہ میں ان کے بھی، کیا آپ اس میں جو بخاری صاحب نے کہا ہے، آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہا ہے. اس کا جو ہے، اسماعیل ہنیہ جو تھے، ہی واز دا پبلک فیس آف حماس. He was the lead negotiator, and he was expected to lead negotiations not only in ceasefire جو talks ہو رہی ہیں، بلکہ جو آگے سیٹ اپ غازہ کا once the war stops, shooting stops، تو جو ہے اس میں بھی ان کا ایک کردار ہونا تھا. کیونکہ حماس کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ. یہ جو اب تو خیر اسرائیلی بھی کہتے ہیں کہ their effort to eliminate Hamas, totally eliminate Hamas, it's not possible. تو اس میں بھی ان کا رول ہونا تھا. سو وٹ اسرائیل ہیز بین ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو ایلیمینیٹ دا ٹاپ لیڈرشپ ون بائی ون، چاہے وہ حماس کی ہو، چاہے حزب اللہ کی ہو، جو فتح ہے. نہیں، جو فتح ہے وہ تو پہلے محمود عباس جو ہے وہ پہلے ان کے ہاتھ میں ہے. سو ہی از ناٹ مچ انٹو دیٹ. میں اس پہ کہا کہ محمود عباس از ناٹ اے تھریٹ ٹو اسرائیل. ہاتھ میں ہونا ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ اس پہ ہم بات نہیں کرتے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا عمران، وہ کنٹینیو ود یو. یہ اسماعیل ہانیہ کے قتل سے عرب اسرائیل تعلقات جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پہ، اور یہ جو ابھی مذاکرات چل رہے تھے، کوادرا پارٹی جو تھی، جو ہے نا، وہ اس کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں، یہ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسماعیل ہانیہ جو تھے، ہی واز دا لیڈ نیگوسیٹر in these talks. ایک طرف ایجپٹ تھا، قطر تھا، یو ایس تھا، اور اس طرف اسماعیل ہانیہ تھے. پلس there was some representation from other smaller parties of Palestinians. تو یہ ایک ان کے تھے. لاسٹ ان کا جو تھا وہ probably روم میں ہوا تھا. روم میں ان کی لاسٹ ہوئی تھی. سو obviously ایک چیز تو یہ ہے کہ with اسماعیل ہانیہ gone, they will now have to bring a new leadership. خالد مشعل صاحب ہیں، ان کا نام آ رہا ہے کہ he is probably going to come as the next leader. لیکن still it is going to take time. پھر دیکھیں ان لیے جو ٹاکس ہوتی ہیں ان میں پرسنالٹی بھی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. اسماعیل ہانیہ واز نون ایز اے ماڈریٹ پرسن despite the fact that he represented Hamas. اور حماس کا جو ہے it has always refused to accept Israel. It has اس نے جو لبریشن ہے اور from the occupation، وہ انہوں نے فورس سے لینے کی بھی بات کی. اینڈ وہ اسرائیل کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ایز کمپیئر ٹو فتح، جو کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک نیگوسیشنز پہ یقین کرتی ہے. سو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ اس میں تھے. دوسرا یہ ہے ایاز کہ دیکھیں یہ جو ٹاکس، سیز فائر کی ٹاکس ہیں، ان کا کچھ فیوچر نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جس طرح ریاض نے بھی کہا کہ نیتنیاہو صاحب جو ہیں فرام دا ویری بگننگ وہ اپنے جو گولز ہیں آبجیکٹیوز ہیں ان کو چینج کرتے رہتے ہیں, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اب بائیڈن صاحب نے ایک اپنا فارمولا دیا تھا 3 پوائنٹ فارمولا, 3 فیز فارمولا, کہ پہلے فیز میں دیر شوڈ بی اے ٹیمپرری سیز فائر اور اس کے بعد دیر شوڈ بی ٹروپ وڈرال. سیکنڈ فیز میں دیر شوڈ بی اے لانگر ٹرم سیز فائر. تھرڈ میں دیر شوڈ بی ریکنسٹرکشن آف غازہ. یہ جو فارمولا تھا یا 3 فیز, یہ یو این میں 14 میں سے 13 ملکوں نے تو اس کو سیکورٹی کاؤنسل میں اس کو اپروو کیا تھا. جی بالکل. یہ بیسکلی اٹ واز گیون بائی دا اسرائیلیز دیم سیلوز. اسرائیل کے جو نیتنیاہو صاحب ہیں انہوں نے ود کنسلٹیشن آف ہز کیبنٹ انہوں نے یہ بائیڈن کو دیا تھا کہ ہم اس کو ایگری کر سکتے ہیں, اینڈ دین دیٹس ہاؤ بائیڈن صاحب نے اس کو پریزنٹ کیا. لیکن نیتنیاہو بیکڈ آؤٹ. وائی؟ بیکاز ان کے یو سی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ نیتنیاہوز ایگزسٹنس ڈپینڈس آن 2 پیپل موسٹ امپورٹنٹلی. ایک تو جو ان کے ہیں فائنانس منسٹر سموٹرچ, اور دوسرے جو ان کے ہیں نیشنل سیکورٹی منسٹر بین گویر. دے آر الٹرا رائٹ, ایکسٹریم رائٹسٹ, اینڈ دے ہیو ٹولڈ the government, Mr. Netanyahu, کہ if you agree on anything which gives a slight bit leverage also to Netanyahu, we will make sure that the government collapses. ٹھیک. ان کا ایک یہ ہے کہ حماس has to be eliminated completely, number 1. number 2, غازہ میں اسرائیل کا ٹوٹل کنٹرول ہونا چاہیے. They are not ready to compromise on these 2 things. So ٹاکس کا تو دیر از ناٹ مچ فیوچر بیکاز اچھا یہ جو چیزیں تھیں, یہ جو ایگریمنٹ جو بائیڈن پروپوزل تھی, اس کو حماس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, لیکن نیتنیاہو بیکڈ آؤٹ, اسرائیل بیکڈ آؤٹ. بالکل بالکل. اچھا اس میں ایک جو بڑا عجیب سا زاویہ ہے وہ یہ کہ اینٹونی بلنکن نے پہلے تو کہا کہ جی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس قتل میں, یہ اسیسینیشن میں. دوسرے بائیڈن صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے یا امریکن یہ جو لیڈرشپ ہے وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قتل ہو گیا, لیکن یہ کہ مذاکرات کو جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے. تو بخاری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس موجودہ حالات میں یہ ممکن ہے کہ کیا یہ مذاکرات آگے چل سکتے ہیں, اور اگر چلیں گے بھی تو پھر میرا نہیں خیال کہ مذاکرات دا نیئر فیوچر ان پہ کوئی بات اب ہوگی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک, جب ایک لیڈرشپ آپ کو ایلیمنیٹ کر دیں تو پھر نیکسٹ کو آنے میں ٹائم لگتا ہے, سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ جو ایکسٹریم پرووکیشن ہے اس پہ ایران کا رسپانس کیا ہوتا ہے. ٹھیک, جو ان کے راہبر نے, لیڈر نے جو انسٹرکشن دی ہیں, جو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, اس میں تو یہی ہے کہ جی اس کا جواب ریٹیلیٹ ہوگا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی ایرانین انٹرسٹ کے خلاف اسرائیل نے ایکشن کیا ہے, ود ان ایران بھی کیا ہے, آؤٹ سائڈ ایران بھی ہوا ہے. بالکل ٹھیک. موسٹلی کیا ہے کہ آپ نے جو آپ نے بائی ایئر آپ نے جو وہ کیا تھا جو ایکشن لیا گیا تھا ایران کی طرف سے, سینڈنگ سو مینی میزائل. جی وہ بھی ریسنٹلی وہ اس میں جو باقی جو راستے میں ممالک آتے تھے انہوں نے کوآپریٹ ہی نہیں کیا. جی ٹھیک. تو ایران کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ڈائریکٹ کوئی ایسا اٹیک کرے, کاؤنٹر اٹیک کرے یا اس کا جواب دے جو کہ واقعی صحیح جواب بھی ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اس میں ٹائم لگے گا, یہ اتنی فوراً نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ ابھی وہ ایکشن لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایران بڑی اس کو اس کے جو باقی ریجن میں پراکسیز ہیں وہ کیا ری ایکشن دیتے ہیں, ان پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اور وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کے ذریعے جواب دیا جائے بجائے کہ ایران جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو. اگر ایران اس میں ڈائریکٹ رسپانس دے گا تو پھر معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جائیں گے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جو مذاکرات پہ ریاض نے کہا. دیکھیں مذاکرات تو ہونے ہیں, دیر از سو مچ پریشر آن قطر, آن ایجپٹ, آن یو ایس, پرٹیکولرلی یو ایس کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. سو دیر از لاٹ آف پریشر آن بائیڈن صاحب. تو یہ مذاکرات تو ہونے ہیں اور آگے چلنے ہیں.
انہوں نے کہا کہ نئی لیڈرشپ آئے گی. یس, نئی لیڈرشپ نے آنا, جیسے میں نے کہا کہ خالد مشال صاحب کا نام بہت آ رہا ہے کہ ہی ول پرابلی ایمرج ایز the next leader. So they know, they realize that time is short. UK, France, Germany, ان سب کے اگر آپ بیان دیکھیں, so they have insisted, they have stressed that talks have to continue and they must continue. And this will also prevent for them, and I think it makes sense, کہ یہ جو conflict ہے it will stop from expanding. ٹھیک. عمران ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے, مجھے بتائیے کہ یہ Tehran, why Tehran was chosen as the place to assassinate Ismail Haniya? دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اٹس میسیجنگ تہران کے دیکھو وی کین ڈو دس تھنگ اینی ٹائم. اب آپ دیکھیں 2010 سے 2020 تک تہران کے کم از کم 5 سائنٹسٹ مارے انہوں نے ان ایران. ایک چیز. نمبر 2, ان کا جو یہ ہیڈ تھا یہ نیوکلیئر پروگرام کا فخری زادہ, ٹھیک ہے نا, محسن فخری زادہ, ہی واز اسیسینیٹڈ ان تہران, اور وہ ایک ریموٹ مشین گن سے ان کو قاسم سلیمانی کو مارا گیا. وہ تو امریکنس نے مارا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ سیریا میں ہوا. سو what you've seen is کہ یہ انہوں نے وہ کانسٹنٹلی پرووک کر رہے ہیں ایران کو. they want Iran to react. See, اگر آپ دیکھیں نیتنیاہو کا اور یہ اسرائیل کا, it is a stated claim that they want to destroy first of all they view Iran as a threat. ٹھیک. Iran has its proxies, so they view Iran as a threat, and اور threat سب سے زیادہ اس لیے کہ ایران they believe it's nuclear capable. کچھ لوگ کہتے ہیں 60% کے ان کی وہ ہے, کوئی کہتے ہیں 70-80%, ٹھیک ہے. سو this is a great threat to Israel, and Israel, the mullahs in Iran, they have refused to accept the existence of Margbar Israel کا, مقبر امریکہ بھی اور اسرائیل کا بھی. So the Israelis want to provoke Iran to bring them into action, and they believe that once Iran is taken out, یا ایران اس میں ریئیکٹ کرتا ہے, تو obviously ان کو پتہ ہے امریکنس تو اسرائیل کو ہر حال میں, انہوں نے کہا, بلنکن صاحب نے بھی کہا, ان کے سیکرٹری ڈیفینس نے بھی کہا کہ we will support Israel. So they want to bring Iran out, they want Iran to react, to provoke Iran, تاکہ وہ کچھ کرے اور وار پھیلے. اس سے کیا نتائج, مطلب you can always basically what I believe is کہ it is for the survival of one person, Netanyahu. Benjamin Netanyahu. He is the person who is controlling the war. اگر پیس ہو جاتا ہے آج, ٹھیک ہے, لیٹس سے اگر سیز فائر ٹاکس سکسیزفل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, he will be doomed. اس کے کیسز ہیں, وہ اس کے کرپشن کے کیسز ہیں سارے. So they will come out. So his political survival is at stake. نہیں تو are you saying کہ جی by escalating tension war will continue, which can spiral out of control, you can always start a war, but you do not know when and how and when to stop it. تو کیا ایک انڈیویجول جو ہے اس کے لیے امریکہ اور دوسری طاقتیں جو ہیں وہ الاؤ کر رہی ہیں کہ وہ ڈریگ کریں ایران کو, جو ہے I also find it very, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ابھی نیتنیاہو گئے یو ایس میں, کانگریس میں, انہوں نے ایڈریس کیا, ان کی جو ریمارکس تھے, جو اسپیچ تھی, وہ امریکنس جو ہیں ان کے منہ پہ تماچا تھی. He was insulting the Americans, he was so arrogant. ٹھیک ہے, he was insulting the Americans. اور ان کے جو کون سینڈرس تھے, بل سینڈرس کیا, سینڈرس, انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ کانگریس کو ایڈریس کیا ایک وار کرمنل نے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں امریکنس کو لتاڑا کہ جی یہ جو یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے یہ تو اینٹی سیمیٹزم ہے اور یہ لوگ غلط ہیں. پھر سی 112 members did not attend that speech. They boycotted it. This is again the first time, this number of public representative boycotted any visiting, person, and they boycotted the proceedings. Ambassador Bukhari, یہ بتائیے کہ
ابھی چائنا نے بروکر کیا ٹاکس کو الفتح اور حماس کے درمیان، جو ان میں آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا اختلافات ہیں ان کو آئرن آؤٹ کیا گیا وہاں پر جو ہے وہ چائنا میں، اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. تو آپ کے خیال میں اسماعیل ہانیہ کے سین سے ہٹ جانے کے بعد یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا ول دے گو بیک ٹو دی اوریجنل پوزیشن آف بینگ یو نو اگینسٹ ایچ ادر، یا یہ کہ کوئی ان میں یہ معاملہ چلے گا ابھی؟ میرا خیال ہے یہ معاملہ آگے چلے گا. یہ صرف حماس اور الفتح کا ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی 14 یا 16 تنظیمیں ہیں فلسطین کی، ٹھیک ہے نا. تو چھوٹی ہیں وہ، لیکن میجر یہ 2 ہیں، حماس اور. تو اس کے جانے سے انٹرنل جو ان کے ڈیولپمنٹس ہیں انٹرا پارٹی، اس پہ کوئی شاید اتنا نیگیٹو اثر نہ ہو. لیکن یہ اب اس میں جو ایک تھا کہ جی جتنی جلدی ہو سکے ان کی یونیفیکیشن ہو، تاکہ یہ اکٹھے ہو کے پھر فلسطین اتھارٹی پہ اپنا جو ہے ایز اے کولیشن کام کرے، وہ اس میں میرا خیال میں اب دیر ہو جائے گی، کیونکہ وہ بات اب زیادہ جلدی نہیں ہوگی جتنی جلدی لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. جی پلیز. اس میں ایک تو یہ جو ٹاکس تھیں اوبویسلی بیجنگ نے کی، اس میں ایک امپورٹنٹ کیویات یہ ہے کہ یہ جو ڈکلیریشن، بیجنگ ڈکلیریشن جس کو یہ کہتے ہیں، اس کو جب تک محمود عباس کی اپروول نہ ہو وہ ڈاواڈول رہے گا. ٹھیک. سو محمود عباس ہیز اے رول ٹو پلے ان دیٹ. نا محمود عباس کو آپ دیکھیں، ہی از آلموسٹ he refuses to relinquish power. He is so much consumed with the power. 2006 سے کافی دیر ہو 2006 سے قریب. جی بالکل بالکل. So he is not refusing to leave the power. Democratic وہ جو سسٹم جو ہے it's not working within PLO. The agreement says that all parties جو ریاست کا 14 parties ہیں they will have a share in PLO, Palestinian Liberation Army. سب اس کا حصہ ہوں گے، ایکول ان کو حصہ ملے گا. اب یہ محمود عباس صاحب اگر اس کو پراپر حصہ دے دیتے ہیں حماس کو، تو ان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے. ٹھیک. پھر یہ کہ یہ دیکھیں، یہ اس ایگریمنٹ کو اس کے 2 ایکسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ود ان دا PLO کہ یہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے. اس میں یہ اچھا پھر مین پرپس اس کا یہ ہے کہ ٹو سیٹ اپ این انٹرم گورنمنٹ آفٹر ان غازہ، تاکہ یہ جو پیلسٹینین کا کنٹرول غازہ پہ رہے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسرائیل ایگری کرے. اسرائیل نے تو آؤٹ رائٹلی اس بیجنگ اس کو ڈکلیریشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے. دے ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. وہ کہتے ہیں حماس کی پریزنس تو ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. امریکنز بھی جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے تیار نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ایگری کرتے. سو جس طرح ریاض نے کہا کہ اس کا آگے چلنا ہے، اس کو کتنا، میرا نہیں خیال کہ یہ آگے چلے گا. یہ اس وجہ سے کہ اس کا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز، وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں تھوڑا ایڈیشن کر لیں. پچھلے 10 مہینے آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ابھی تک حماس کو ختم نہیں کر سکے. ابھی تک اپنے پریزنرز غازہ سے واپس نہیں لا سکے. ٹھیک ہے نا. دے آر کہیں وہ لبنان میں یا ایران میں نہیں چلے گئے، دے آر ان غازہ. تو حماس از اے ریالٹی. اب اسرائیل کے لیے پرابلم یہ ہے، یا باقی دوسرے جو ایکٹرز ہیں، کہ وہ ڈائریکٹ حماس سے انٹریکشن نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن آپ سمجھ لیں، ایک امبریلا اتھارٹی بن جائے گی انٹرم گورنمنٹ جیسے آپ نے کہا غازہ کے لیے، جس میں حماس کو بھی اس کا کچھ شیئر مل جائے گا، بٹ ناٹ ایز اے لیڈنگ پلیئر. یہ ہو سکتا ہے. کس طرح حماس، دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو رول مل جائے گا ان غازہ. وہ تو اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ لیکن اس کو بالکل باہر کر کے تو آپ کیسے چلائیں گے؟ کس کو؟ حماس کو. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پیلسٹینینز کو لانا ہی نہیں اس میں.
تو پھر This نہیں is ہے what تو they want. then You see, Israel نے کہا کہ جی نیتنیاہو کا بیسک کلیم وہ تو ان کو سبجوگیٹ کر کے اپنی ساری سوئے جو ہے وہ وہاں پر اسٹیبلش کر کے اپنا ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں نا اس کو. their own control one thing. Second thing, یہ دیکھیں کہ ان کا کیا ایز فار ایز غازنز آر کنسرن وہ کیا کر رہے ہیں. وہ غازنز کے لیے وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ ایسی بنا رہے ہیں ود ان غازہ کہ اس میں رہ نہ سکیں. غازہ از انہیبیٹیبل ناؤ. بالکل بالکل ایبسولوٹلی. وہ جو وہاں پر جو لوگ ہیں غازنز جو ہیں کبھی ایک طرف ڈسپلیس ہو رہے ہیں کبھی دوسری طرف ڈسپلیس ہو رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پانی کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس کا لیس دین 3% پر انڈیویجول جو ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہے. They want Gazans to leave the place. وہ تو ہے نا جی, بٹ ویئر وڈ دے گو؟ That is the issue. آپ یہ کہیں کہ جی آپ یہ پورا ایریا خالی کر دیں, ٹنلز بند کر دی گئی ہیں, آپ ان کو کیا مطلب سی میں بھیج دیں گے؟ صحیح, لیکن آپ نے ان کو جو بھی ہیں they are humans, they have to live there. آپ ان کو پھینک نہیں سکتے کہیں انلیس کہ ایجپٹ کہیں کہ جی آپ رفح کراسنگ آ جائیں ایجپٹ چلے جائیں, ڈیزرٹ میں آ جائیں. Egypt is not acceptable. This is one reason why Israel is retaining control of Rafah crossing. لیکن ابھی تو معاملات یہ ہیں, لیکن اس وار کو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے تو ختم ہونا ہے نا. تو اس کے بعد ایک نیا ارینجمنٹ سامنے آئے گا. اس ارینجمنٹ میں آپ کیا حماس کو کوئی رول نہیں دیکھ رہے؟ اسرائیل کو نہیں دیکھیں, یہ ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, مطلب اسرائیل بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو ڈیل کرے گا نا, یا اٹ ول بیکم another part of the occupied land. اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے, نیتنیاہو کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ they do not have a game plan. اینڈ پلان تو بالکل نہیں ہے ان کے پاس. they don't know what to do. اور یہ ان کے جو فورسز ہیں, ان کے جنرلز ہیں, وہ بار بار اس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ہمیں نہیں بتا رہی کہ اینڈ کیا ہونا ہے, اینڈ کیسے کرنا ہے. دیکھو نا یہ وار ہے, اس میں بڑی بیٹلز ہو رہی ہیں. ایک دن کو جیتتا ہے بیٹل, دوسرا دن کو دوسرا بیٹل جیت جاتا ہے. بالکل. تو جب وار ختم ہوگی, جو ڈاکومنٹ سامنے آئے گی, اس پہ پتہ چلے گا جی کہ فیوچر پھر کیا ہوگا. کیا بخاری صاحب ختم ہوگی اور کب ہوگی؟ کیا سارے لوگوں کو مار دیں گے یا کیا کریں گے؟ کیسا کوئی ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں. آپ نے سارا کامبنگ کر لیا, آپ نے ایک ایک بندے کی پروفائلنگ کر لی, آپ نے 40,000 تقریباً آپ نے ایلیمنیٹ کر دیے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی 10,000 سے زیادہ مسنگ ہیں. زخمیوں کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب ہے. 20 لاکھ کو آپ نے باہر نکال دیا. سارا اسٹرکچر آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. بالکل. ابھی آپ کہتے ہیں جی حماس موجود ہے, تو اگر ہے then you have to deal with them. ان کے بغیر پھر آپ کا فیوچر سیٹ اپ نہیں بن سکتا. ٹھیک, ذرا اینگل تھوڑا سا چینج کریں ڈسکشن کا. میں بخاری صاحب سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو چائنا نے بروکر کیا ہے ابھی جو ہے وہ, اور چائنا نے اپنے آپ کو اپنی سروسز آفر کی ہیں یا اپنا رول جو ہے وہ تھوڑا سا ایسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو کیا از چائنا ٹرائنگ ٹو پچنگ اٹ سیلف ویزاوی یونائٹڈ اسٹیٹس ان دا مڈل ایسٹ, اور وہ کیا وہ چائنا اس حد تک نہیں جائے گا, کیا ہیں چائنا کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس حد تک نہیں جائے گا کہ وہاں جا کے کانفلکٹ ہو یو ایس اے کے ساتھ وہ اپنا کوئی ڈائریکٹ کوئی کنفرنٹیشن کرے. ٹھیک, نہ اس کی وہ پالیسی ہے. ٹھیک. میجر انٹرسٹ اس کا یہ ہے کہ اس کی جو سپلائی چین ہے آئل کی وہ سیکیورڈ رہے, وہ انٹیکٹ رہے, اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. ٹھیک ہے. اور اوبیسلی کچھ اپنا انفلوئنس بھی بڑھانا چاہے گا تاکہ اس ریجن میں اس کا انفلوئنس ہو, اس کی بھی کوئی سپورٹرز وہاں موجود ہوں جن کو ساتھ اس کے اچھے ریلیشن شپ ہو. اس کو سامنے رکھتے ہوئے چائنا نے یہ جو بیجنگ جو نیگوسیشن تھی انٹرا پیلسٹائن فیکشنز وہ کیے, تاکہ فیوچر میں جو نیگوسیشنز ہونی ہیں, جو اس ایریا کا فیوچر ہوگا, اس میں ایز ون گروپ یہ فیکشنز پارٹیسپیٹ کریں. چائنا کا میرا خیال ہے ابھی تک انٹرسٹ یہی ہے. اس سے زیادہ چائنا جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ جتنا یو ایس جو ہے وہ آرمز اینڈ فنڈنگ اسرائیل کی کرتا ہے, میرا نہیں خیال کہ چائنا اس کا 10% بھی فلسطین اتھارٹی کو دے سکتا. جو ریاض نے کہا بالکل صحیح ہے کہ اٹ ہیز مور آف اے اسٹریٹجک انٹرسٹ
لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ جو چائنا کے انٹرسٹ ہیں, اور بیسکلی اٹس ٹورڈس بائیلیٹرل اٹس ٹریڈ ود دا باڈیز. لیکن جہاں تک یہ ٹاکس کی بات ہے, دیکھیے پہلے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان انہوں نے ٹاکس کروائیں, ایک رپروشما کروایا. یو ایس could not do it کیونکہ یو ایس واز ناٹ ٹاکنگ ٹو ایران, ٹھیک ہے, سعودیہ سے تو ان کو تھا, ٹھیک, چائنا جو تھا اس کے تعلقات دونوں سے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ادھر آ جائیں, ادھر یو ایس جو ہے اٹ از ناٹ ٹاکنگ ٹو حماس, ٹھیک ہے, لیکن چائنا جو ہے وہ حماس اور فتح دونوں کے ساتھ اس کے ہیں. سو اور ایران کے ساتھ بھی ہیں. سو بیسکلی دیٹ از چائنا وانٹس ٹو انکریز اٹس اسٹریٹجک انفلوئنس دیئر اینڈ بیسکلی ان دا ٹریڈ سیکٹر. پھر یہ ہے کہ وہ ریڈ سی کا ایریا جو ہے وہ اوپن رہے, اس کا ٹریڈ آئل کے جو روٹس ہیں وہ اوپن رہیں. دیٹ از دا اٹس بیسک انٹرسٹ. یہ جو ایران کے اندر بالکل جو ہے اس کے کیپٹل میں جو ہے بالکل یہی ہوا ہے, تو یہ بتائیے کہ کیا اس سے ایران کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں, کہ جو بڑا ریٹرک تھا ایران کا کہ جی ہم یا ابھی بھی ہے کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اس سارے کا, اور یہ ہے وہ ہے, تو کیا یہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر یہ ایک بہت بڑا سوال نہیں اٹھاتا؟ یہ ایران تو جس پہلے بھی ہم نے بات کی, چاہے سیریا ہو, اس کے ان کے ایمبیسی پہ حملہ ہوا, چاہے سلیمانی صاحب, جس طرح دے واز, اور ان کا جو کلیم تھا اٹ واز ویری ہائی آن ریٹورک, ٹھیک ہے. ابھی بھی جو ان کا ہے وہ ریٹورک ہی مجھے لگ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ ایسے ریئیکٹ کرے, اس کو اپنی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ایسی ریئیکشن کرے گا جو وچ ٹیکس تھنگز آؤٹ آف دیئر ہینڈ. آپ دیکھیں یہ جب قاسم سلیمانی کو مارا گیا تو انہوں نے یہ عراق میں جو امریکن بیسز تھے ان پہ 12 کے قریب میزائل مارے. جب یہ ان کی ایمبیسی سیریا پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے 300 کے قریب کیے. بٹ ایوری تھنگ واز آرکیسٹریٹڈ, ٹھیک ہے نا. اینڈ پروبیبلی کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ بالکل انڈرسٹینڈنگ تھی جی. دیکھیں انہوں نے جب ہم یہ کریں گے, عراق میں جب انہوں نے مارے تو عراق کی گورنمنٹ کو بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے, عراقیوں نے امریکیوں کو بتا دیا. اسی طرح جب یہ ادھر ہو رہا تھا تو یہ سارا امریکنس کو بتایا گیا تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ آئیں گے, اتنے مسلس آئیں گے. ریاض نے کہا کہ ان کی یہ راستے میں جو ملک آتے ہیں جارڈن ہے, انہوں نے کوئی, اٹ واز آل ایگریڈ اپون, اٹ واز آل آرکیسٹریٹڈ, ٹھیک. اگر وہ اس کا جو 300 کے قریب جو انہوں نے میزائل مارے تھے یا ڈرونز پھینکے تھے, اگر وہ صحیح ہوتے لگتے جا کے تو اس وقت تو چیزیں ہر بندے کے, ہر ملک کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی تھی. سچ یہ ریٹورک تھا. نا ایران آئی ایم شیور از کنسرنڈ کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ ان کے جو بندے مارے گئے وہ ود ان دا کنٹری ان کے پاس تھا, which means Israel has moles inside Iran. دوسرا یہ ہے کہ باہر سے جہاز سے انہوں نے ایرانی ایئر اسپیس سے باہر سے میزائل مارا. In both the cases what is surprising is کہ ایران was sleeping, ایران سیکورٹی ایجنسیز were sleeping, ان کو پتہ نہیں چلا. یہ اب ہنیہ صاحب جو تھے وہ ایک ریڈ زون میں تھے, جو یہ پاسداران جو ہیں ان کے ریزیڈنس تھی وہاں پر. They found out and they say کہ کس طرح how did they find out کہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے بیٹے کو کال کی and that call was intercepted and that's how they knew. But still ایران has to think کہ یہ کیا چیزیں ہیں, کس طرح ان کے یہ چیزیں ان کے اتنی پینیٹریشن کیسے ہوگی ڈیپ جو ہے. بھائی بخاری ایران نے بڑے ڈیٹیل میں بتا دیا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے ان کو اپنا جو رسپانس ہے بڑا کیئرفلی کیلیبریٹ کرنا پڑے گا. یہ جو اسٹریٹجی جو موڈس آپرینڈی کہہ لیں جو اسرائیل نے شو کیا ہے, بڑی افیکٹو انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ اور کورٹ آپریشن, یہ کیپیبلٹی اگر ایران کے پاس ہے, لبنان میں ہے, سیریا میں ہے, یمن میں ہے اور کچھ اور ملکوں میں بھی, تو اگر اس کورٹ آپریشن پہ اگر یہ فوکس کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ اسرائیلی انٹرسٹ کو زیادہ ٹارگٹ کر سکیں گے, بجائے کہ شو آف اسٹرینتھ ایز عمران ہیز جسٹ اسٹیٹڈ.
وہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا. ایک چیز ہمیں ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ پاکستان کا اس سارے کرائسس میں رسپانس کیا ہونا چاہیے. اسٹیٹمنٹس ہم نے دیں، پہلے ایک اسٹیٹمنٹ فارن آفس کا کل اسٹیٹمنٹ، پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی چینج بھی کی گئی. بالکل، وہ بھی بڑی میننگ فل تھی کہ یہ کیوں چینج کیا گیا. میرا خیال ہے اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. پبلک سینٹیمنٹس بڑا پرو حماس ہے، پرو ایران ہے، اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی ایران کے رسپانس کرے گا. اور اگر یہ جس طرح اسرائیل چاہتا ہے کہ ایسکلیشن ہو، ایران اس میں زیادہ انوالو ہو، تو اگر یہ صورتحال اس طرف جاتی ہے تو پھر کچھ کنٹریز کوشش کریں گے کہ پاکستان بھی کوئی ایسا رول پلے کرے جو کہ انڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہو. تو ہمیں اس کرائسس میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہوئے، کیونکہ وار ان دا ریجن دیٹ از ناٹ اوور. ہمارے پہلے ہی سیکیورٹی ایشوز ہمارے اپنے ایشوز ہیں، اپنے پرابلمس ہیں. بالکل ہم اس پہ فوکس کریں اور کسی غیر ملکی طاقت کو جغرافیکلی پاکستان کو یوز کرنے کی کسی بھی ایفرٹ کو ناکام بنائیں. بالکل ٹھیک، بالکل بالکل صحیح کہا ریاض نے. یہ اسٹک دا نیل آن دا ہیڈ. دس از ناٹ آور وار. ایک چیز. دوسرا چیز، یہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ اب یہ ہر لیڈرز جو ہیں یہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے وہ اٹھ کے بیانات دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بھائی آپ کو سمجھنا چاہیے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تو وہ تو اس میں ان چیزوں میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ آپ نہیں کر سکتے. دیز آر سینسٹیو ایشوز. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ آر وار، یو اسٹے آؤٹ آف اٹ. ہاں، آپ نے بیان دے دیا کہ جی یو کنڈیم واٹ اسرائیل از ڈن، the whole world is condemning, you should condemn it. ٹھیک ہے، آپ نے ان کے فلسطینینز جو غازہ میں ہیں ان کے لیے آپ نے وہ بھیجا سامان. جی بالکل، امداد بھیجی، اور وہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے. وہ بالکل ہیومینیٹیرین. there is a line on this. پلس جو جس طرح ریاض نے کہا، پلیز ڈونٹ گیٹ یوزڈ. ہمارے اس وقت فائنینشیل حالات ایسے ہیں کہ ہمیں آسانی سے وی کین بی، ہماری پلیٹ کافی بھری ہوئی ہے ایشوز سے. سو وی شوڈ اسٹے آؤٹ آف دس تھنگ. بالکل. اور اپنے آپ کام سے کام رکھیں، اپنے جو سچویشن ہے اس کو ٹھیک کریں. خواتین و حضرات، آپ نے گفتگو سنی دونوں تجربہ کار سفارتکاروں کی. یہ اس سے ہمیں خاصا فائدہ ہوا کہ جو ایشوز ہیں وہ کھل کر سامنے آئے، اور جیسے ان دونوں حضرات نے ہمیں بتایا کہ اس کے پاکستان کے لیے اس واقعے کے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو بھی ڈیولپمنٹس فیوچر میں ہوں گی، اس میں پاکستان کے اوپر اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور ہمارا رول اس سارے معاملے میں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے نئی ہونے والی ڈیولپمنٹس میں. تو شکریہ آپ دونوں حضرات کا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کسی اور موضوع کے اوپر آپ سے ملاقات کریں گے. شکریہ. السلام علیکم.